نعرہ تکبیر، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایمان کو نادرد مل کے نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، ختم الانبیاء حبیب خدا شہنشاہ کبریاء حضرت امام حسن مجتبی صدقہ ابن ابی طالب علیہ السلام بآواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابو القاسم آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولي الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد چونکہ منصوب ہے مجلس حضرت امام حسن مجتبی نا تو یہ کہنے کا میں حق جانب ہوں کہ پیغمبر اسلام دے دوسرے خلیفہ دی شہادت سلسلے جو مجلس منعقد کی گئی سرکار دو عالم دے خلیفہ ثانی دی یہ مجلس ہے نبی پاک دے خلیفہ ثانی دی شہادت دی یہ مجلس ہے جدے واسطے بندے کٹھے ہو اللہ وعدہ اللہ شریف نبی پاک دے خلیفہ دوئم دے صدقے وچ تمام مومنین دے گناہ معاف فرمائے جڑے بندے پریشان ہوئے نے تین باری میرے آنکھوں کے بعد کہ خلیفہ ثانی نبی دے دوسرے خلیفہ دا نام امام حسن علیہ السلام حضور دے پہلے خلیفہ دا نام حضرت علی ابن ابی طالب اس واسطے جڑا بندہ ہر روز اعلان کرتا ہے وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل اگر پیغمبر اسلام تے بلا فصل خلیفہ حضرت علی علیہ السلام نے سارے نزدیک تے پھر دوسرے خلیفہ امام حسن حضرت رسول اللہ دے دوسرے خلیفہ حضرت امام حسن نے تیسرے خلیفہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے چوتھے خلیفہ حضرت زین العابدین علیہ السلام نے کیونکہ مذہب شیعہ بچے جڑا نبی دا خلیفہ ہوتا ہے وہی امت دا امام مذہب اہل بیت ہے جی جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوتا ہے وہی امت دا امام ہوتا ہے تے وہ اللہ دا ولی پیغمبر اسلام جڑے چھڑ کے گئے نے اپنے تو بعد خلیفہ وہ خلیفہ 4 نہیں 12 نبی پاک جڑے خلیفہ چھڑ کے گئے نے وہ خلفاء 4 نہیں وہ خلفاء 12 خلیفہ ہی نبی چھڑ کے گئے وہ دے واسطے میرا خیال ایک آیت مجیدہ پڑھنے چاہیے سورہ مبارکہ مائدہ خالی فرماندہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ اور البتہ تحقیق اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا کہ تم میں ہم نے 12 سردار کھڑے کیے ہیں ہم نے 12 سردار مبعوث کیے ہیں ان 12 سرداروں کی اطاعت کرنا ان 12 سرداروں کی عزت کرنا
تھوڑی جی لیٹ ہوتی معذرت کر رہے ہیں تمام سامعین کو سادہ کی ٹریفک جام سی بہت زیادہ میری کوئی بات نہیں تھی نہیں جی میں موقع ملے ہم سب تو پہلے تھوڑے کو حاضر ہو گئے باقی ہو تھوڑا لیٹ ہوں تو خود عبادت کریں میرے عزیز و خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا عہد لیا میری کہانی نہیں سنائی وعدہ لیا اور اللہ نال وعدہ کر کے جڑا پھر جائے گا وہ کوئی دین تو نہیں رہے گا اللہ فرماتا ہے ہم نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ 12 سردار تم نے کھڑے کیے ہیں یہ آیت مجیدہ جو اتری سورہ مبارکہ مائدہ دی یہ حضور کی آخری زندگی دے حصے یہ آیت یہ سورہ مائدہ اتری ہے یہ دیکھ یا یوم اکملت لکم دینکم والی بھی آیت ہے یہ دیکھ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک آیت انہاں وچ یہ برایتاں یہ ساری آیتاں یہ دے وچ اور پھر اس دے متعلق جناب میرے کو جی تشریح قرآن پاک دی وہ مولانا عبدالقادر صاحب محدث سے دے دی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے اسی آیت کو پڑھ کر ارشاد کیا کہ لوگوں یہ اشارہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں بھی تم میں 12 ہی سردار چھوڑ کے جا رہا ہوں بہت شکریہ میں بھی تم میں 12 ہی اور لفظ میں پڑھ دینا جنہیں بالکل شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھے نے کہ میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے پیغمبر نے فرمایا میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے اچھا اور وہ قوم قریش سے ہوں گے یہ دے متعلق بخاری شریف سے لکھے ہے 12 امیر ہوں گے مسلم شریف سے لکھے ہے 12 ولی ہوں گے مسلم شریف دوبارہ لکھے ہے 12 خلیفہ ہوں گے سنن ابن داؤد سے لکھے ہے 12 امیر ہوں گے ایک کتاب سے لکھے ہے کلہم من قریش وہ سارے قریش میں سے ہوں گے ایک کتاب سے لکھے ہے ینابی المعتد کلہم من بنی ہاشم وہ سارے بنو ہاشم سے ہوں گے بنو ہاشم چون قریش چون کیڑے قریشی کیڑے بنی ہاشمی کیڑے مطلبی اس گل تے بیعت چھڑ دینے ہاں ایک گھر مسجد چ کھلو کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں جنہیں نبی 12 چھڑ گئے نے وہ ایک خاندان تے چھڑ گئے مہربانی مولا پاک جزائے خیر جنہیں نبی 12 چھڑ گئے نے انہوں کا خاندان ایک ہے وہ بنو ہاشم چنے تامی ایک خاندان ہے وہ قریشی نے تامی ایک خاندان ہے وہ مطلبی نے تامی ایک خاندان ہے وہ ابراہیمی نے تامی ایک خاندان ہے وہ اسماعیلی نے تامی ایک خاندان نے یہ نبی 12 چھڑ گئے اور جنہا لفظ لکھیا عبدالقادر محدث دلوی نے وہ سانیوں کسے لکھیا اور نہ ساڑھے چون تے نہ کھنا تو ہمیں عادت پیٹھیں تے نہ کریں گے وہ شکر لکھیا اور نہ آپ ہے وہ فرماتے نے پیغمبر نے فرمایا میری قوم میں میرے بعد میری قوم میں میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے پچھلی قوم میں خرابی پیدا ہوئی ان 12 کو چھوڑ کر میری امت ذلیل ہوگی ان 12 کو چھوڑ مہربانی جناب بہت شکریہ مولا جزاک ہے پچھلی امت میں خرابی ہوئی ان 12 کو چھوڑ کر میری امت خوار ہوگی ان 12 کو چھوڑ کر یہ مطلب ہے پانے کنیا اچھیاں قوم پگا بن لگے نبی کی نظر میں جو ان 12 کو چھوڑ دے کل بھی ذلیل تھا وہ آج بھی ذلیل ہے اگر بندیاں 12 نہیں ملے ساڑھے کوئی 12 موجود نہیں اور کمال ہے کہ ساڑھے کوئی جڑے 12 نے وہی اسی نبی کا خلیفہ مننے ہیں انہوں نے اپنا امام مننے ہیں انہوں نے اللہ دے ولی مننے ہیں اور کمال ہے کہ ایک مہربانی کر بہت اچھا مشورہ میرا کہ بندے نہ 12 ماننا ہے نبی یہی 12 چھڑ کے گئے کہڑے ویسے بندے نماز پڑھنی ہے وزی کسی اور امام کو کچھ نہیں ٹھیک ہے تیرے کو ابا کو چھوڑا ہو پھر اندر یاد ہے تیرے 12 امامہ کا واسطہ ہے تیرے 14 معصومہ کا واسطہ ہے یہ جنہاں دے واسطے نال بخشش ہوتی ہے نا اے 12 فقہ بھی دستے ہیں یہ 12 شریعت بھی دستے ہیں یہ پاسبان شریعت نے یہ محافظ اسلام نے انہوں جو پہلے دا نام علی علیہ السلام ہے اور آخری دا نام مہدی علیہ السلام ہے کمال ہے پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے تے خاندان انہاں دا ایج ایک کے پہلے تے بھی درود ہے آخری تے بھی درود ہے پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے آخری تے بھی صدقہ حرام ہے میں امت مسلمان مشورہ مفت دے رہا ہے کرایہ شرح تو میں بھاری
دہاڑیاں دینا باقیوں تو مفتی پہ دینا. خیر وہ بڑی مولا تو جزا دے. مفت مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر یہ 12 نہیں مننے چنگے دکاندار دستے نے کہ تسا ساڑھے کو اگر نہیں نہ بوستی لینی تے پھر 10 دکانہ چھاڑ کے 11 کو لے آجے سیدوں دے کو ملنی. دیکھو جی گھر رسول کی دس دینی چاہیے تے جب لینی جب تو فلانی فڑا تھا تو تے نال دی مل جائے گی. یہ مطلب ہے مشورہ تو ٹھیک دینا چاہیے. جنہ لوگوں نے حضرت علی تو لے کے مہدی تک 12 نہیں مننا کوئی روڑا نہیں. منان کا ٹھیکہ تو نبیاں نہیں لیا. اسی مسکین کہوں اصل صرف دسنے نے جہاں نہیں نہ دل کرتا نبی پاک تو بعد حضرت علی امام حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام 12 منن تو دل نہیں کرتا. مہربانی کرنی 12 ہی نبی چھڑ گیا نا. یہ نہ منو نا 12 کوئی اور من لو 12 کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں. ہاں یہ یار لڑنے والی تو گل نہیں کوئی نہیں نا. تو یہ 12 نہیں مرنے تو کوئی اور 12 من لو. ایک میں مشورہ دیا ایک مہربانی کر رہا جی حشر والے دن میری گل ٹھیک ثابت ہوئے گی. چہرے ان 12 چھڑ کے 12 مننے دینا مسلمانوں تو ہم قرآن دا واسطہ ہے. کوئی ایک خاندان دے مننے کوئی حجر گل نہیں کوئی بہت ہو گیا کہ نہیں 12 مننے. زمان اہل حدیث انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے لغات الحدیث. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں لکھ دیا ہے کہ یہ 12 وہی ہیں جو علی سے شروع ہوتے ہیں اور امام مہدی پہ ختم ہوتے ہیں. اگلی گل بڑی خوبصورت لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں ان کا تعلق حکومت سے نہیں دین کی پیشوائی سے ہے. حکومت کرنے والے اور ہیں اور نبی کے خلیفہ دیکھو جی خلیفہ تے ہارون رشید بھی گزرے ہیں نا خلیفہ تے مامون رشید بھی گزرے ہیں. اصل انہوں نہیں منیا کیونکہ جدو وہ ہوں سن ادو ساڈے خلیفہ جعفر صادق ہوں سن موسیٰ کاظم ہوں سن علی رضا ہوں سن. اصل انہوں نہیں منیا جی اصل انہوں منیا اور ان ہی منیا جی میں نبی نو منیا. کیوں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جس پہ درود پڑھو اس کو تسلیم بھی کرو. جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے یہ وہ 12 نے جنہوں نے سب تسلیم کیتا ہے کیونکہ نبی 12 چھڑ کے گئے. اور کمال ہے کہ خاندان صرف ایک نہیں دستور ایک منصور ایک تعریف بھی ایک نہیں. پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے. جہاں تعریفاں پہلے بچ وہ تعریفاں آخری بچ یعنی سارے نبی نہیں محمد صالح ہیں سارے رسول نہیں. رسالت نبی تے ختم ہے نبوت بھی نبی تے ختم ہے. اگر نوجوانوں کو تو پوچھے بھائی کوئی دلیل دینا آیتیں زیادہ یاد نہیں رہنی دلیل یاد کر لو. اگر کوئی پوچھے نا پہلا بھی محمد ہے تے آخری بھی محمد ہے دلیل دیو. مسجد کھلو کے دلیل دیو محراب وچ کھلو کے دلیل دیو. قرآنہ والی علماریاں پھڑ کے دلیل دیو. کعبے سے موقع ملے تو کعبے کی کنڈی نو ہاتھ پا کے دلیل دیو. جنہی محض کرنے کا کچی ہوئے گی میں وہ اتھا نہ جان دیو. حضرات پہلا بھی محمد آخری بھی محمد دلیل دیو. جنہوں پہلے نماز پڑھائی سی ادھوں بھی عیسیٰ پیچھے سی. پیچھے ہوئے یہ جنہیں لبڑے نہیں کتو شکریہ مولا تو یہ بلا یہ جنہیں لبڑے نہیں کتو ایک اور نے انہوں جی ایسا مننے ہیں جنہاں دنہ بندے مندے نہیں اسی انہوں مننے ہیں آندھے نہیں شیعہ مندے کیوں نہیں مندے اسی مننے ہیں کنہوں انہوں جہاں تینوں میں نے انہوں نہیں مانتا وہ آپ سارے انہوں مانتے ہیں. مولا جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. لو جناب قرآن حکیم کی آیت مجیدہ میں پڑھی یہ کون لوگ نے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو صاحب ایمان ہو اطیعوا اللہ
وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں امر دینے کا حق رکھتے ہیں، جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ اس سے تھوڑا جا اختلاف ہے جی، حضرت امام حسن کی بارگاہ ہونا چاہے، ساکے نزدیک اولے الامر بھی یہی ہے، مولا علی تو لے کے امام مہدی علیہ السلام تک، باقی کی دنیا کا تھوڑا جا اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جڑا وقت دا حاکم ہوتا ہے وہ اولے الامر ہوتا ہے، وہ دی اطاعت کرنی چاہیے، یہ مطلب ہے وہ دی اطاعت کرنی چاہیے، وہ دے خلاف ریلی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ جی دی اطاعت واجب ہوئے، جی دی واجب ہوئے وہ دے خلاف تے ریلی نہیں نہ کرنی چاہیے۔ اللہ دی اطاعت ہے، رسول دی اطاعت ہے، اور اولے الامر دی وہ یہ اطاعت ہے، وہ دی اطاعت کرنی ہے۔ بندیاں نے انہاں بہن چھڑ کے او بندے ذلیل ہوئے نے، یقین کرو جی، انہوں نے پھر آکیا جڑا وقت دا حاکم ہوئے وہ اولے الامر ہوتا ہے۔ اے میرے کو جڑا قرآن ہے ایدی سائٹ تے تفاسیر شاہ عبدالقادر صاحب نے ترجمہ شاہ رفیع الدین دا، وہ بھی دیر بھی نے، وہ بھی دیر بھی، انہوں نے ایک جملہ لکھے میرے مذہب دی انشاءاللہ تعین ہو رہی، اسی ہر حاکم وقت نو اولے الامر نہیں ہیں، مجبور ہیں، ہر حاکم نو اسی اولے الامر نہیں آتے۔ انہیں لکھ دے کی ایک دو کتاب میں کر لگا، ایک پرانے مولوی صاحب دی، ایک آج دے مولوی صاحب، دووے میرے کو موجود نے، میں دووے لکھ کے رکھی ہیں، ایک بڑی پرانی لکھی ہے، ایک میں آج لکھی، کیونکہ انہوں نے کیتی یا کل نے یا آج ہی، وہ سنو اولے الامر دے مطابق۔ جنہیں شاہ عبدالقادر محدث دہلوی یہ فرماتے ہیں کہ اولے الامر سے مراد اختیار والے بادشاہ ہیں، اختیار والے بادشاہ ہیں جن کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، جنہیں آج کل حضرت عمران خان صاحب اتنا بڑی اختیار ہے نا، آج کل یار صاحب اختیار کون عمران خان، انہوں نے جو اختیار والے بادشاہ ہوتے ہیں جو کسی کام پر مقرر ہو اس کے حکم پر چلنا ضروری ہے۔ یہ مطلب ہے اس ویلے جڑے پاکستان دے اولے الامر نے وہ اس نظریے کے مطابق حضرت عمران خان انہاں دے حکم تے چلنا ضروری ہے۔ اگے گل لکھتے ہیں، دھیان نہ سننا، اپنے مذہب تے مان کرنا، اپنے مذہب تے نوجوانوں فخر کرنا، جڑا وقت دے حاکم نو اولے الامر کہہ رہے وہ لکھ کی رہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی اطاعت اس وقت تک کرو جب تک یہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کرتے رہے، جب تک کہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق رہیں اس وقت تک انہاں دی اطاعت کرو۔ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر شرع خلاف کرے اللہ اور رسول کے حکم کے تو اس کا حکم نہ مانیے، نہ مانیے۔ انہاں مطلب ہے انہاں 12 تو علاوہ جننے بندے حکمرانی دے طور پہ آئے نے تو دوسرے نظریے کے مطابق اولے الامر ہوئے نے، انہاں دا نہ دھیان نہیں رکھنا ہے کہ کنی دیر تک اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، بڑے زیرک بندے بیٹھو پھر اس کریں، یعنی انہاں 12 تے اکھا میٹ کے بن گئے نا، جڑے علی تو لے کے مادی کرنے۔ ہاں رہ گئی گل جنہوں حاکم وقت انہوں نے جنہیں چھڑے آکھیا سی نا نبی نے جنہیں چھڑے گا ذلیل ہو جا لو تنو سلت دسنا بندے انہوں نے حاکم وقت آکھیا نہیں، اے آئے تو زیاؤ الحق نے پڑھائی سی اس مولوی کو جنہوں اس آکے قبضہ کیتا سی اقتدار تے یا ایھا الذین آمنوا آتیوا اللہ وآتیوا الرسول وأولی الامر منکم، پرانے بندے جانتے ہیں 11 سال اولے الامر ہیں تو انہیں پڑھائی سی آج کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، میں چنگی طرح یاد ہے، اور ان کی اطاعت کرو جو تم پر حاکم ہیں۔ انہا مطلب اسی کہ اللہ نو منو، رسول نو منو، تو میں نو منو، ٹھیک ہو گیا۔ ایس ویلے جڑے اولے الامر نے زرداری صاحب کے آج کل تے کئی اولے الامر اندر نے نا، اور پچھلے دوترے اولے الامر کے اندر نے، میرا عباسی صاحب بھی میرا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کچھ رہے ہیں وہ اندر میں، اور نواز شریف صاحب رہے ہیں وہ بھی اندر میں، زرداری صاحب رہے ہیں،
وہ بھی اندر نے آج کل لوگوں کے سارے اوڑے لمر بیمار ہوئے اللہ تعالیٰ شفا کامیاب عاجلہ عطا سب کو اللہ شفا دے میرے عزیز دوستو میں حیران ہوں ایک اوڑے لمر بھی پھڑ کر دے پھڑ کے سارے مندر دیتا ہے کہ اوڑے لمر اور بیٹھا ہے کہ یہ دیوال جاندے نہ پہ جگہ اور بیٹھا ہے جگہ جاندے نہ پہ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اطاعت کرو جب تک یہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کریں اور جب اللہ اور رسول کا حکم چھوڑ دیں ان کو مارنا چھوڑ دیجئے لاؤ راڑو سر اٹھاؤ حضرات اہم اعلان سنیے مذہب شیعہ میں جو پوری زندگی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گزارے اسے معصوم کہتے ہیں صدقہ جانا ہمارا دن جگہ ہے یہ مطلب ہے اولے لمر ہونا ہی اسے چاہیے جو نہ ساری زندگی اللہ کے حکم سے نکلا ہو نہ ساری زندگی رسول کے حکم سے نکلا ہو چلے بندے 4 دن بھی اللہ کے رسول کے حکم جو نکل جائیں وہ کوئی اور ہو سکتے ہیں اولے لمر نہیں ہو سکتے ورنہ اولے لمر عمل بھی کرنا کہ منڈے اٹھ کے آتے نے مینو او مارے جدہ چ کوئی ہے صدقہ جانا اللہ تعالیٰ خدا خیر دے کیا اس میں لوگوں کی نظر چولے لمر نے حضرت عمران خان رحمت اللہ علیہ نے رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت اللہ کی کر نہ ہوئے اور حیران نہ ہو مجھے سب کے اللہ کی رحمت ہو گئے کہ ہمیں رحمت کی دعا کرنی چاہیے کہ اصول نمبر کے خلاف فیصلے رہے فضل الرحمان جا رہے ہیں جنہیں خلاف اصول نمبر کے انہوں نے بیان سنو جنہا میں لفظ بلفظ لکھ کے لیا گیا حضرت فضل الرحمان ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مفتی نے مجھ سے پوچھا انہوں نے گھر کو مفتی نہیں کر سکتا دھیان رکھنا لے قرآن کی عظمت کی قسم اسائی جزید دے دور اچھ بھی اولے لمر حسین نو منے ہیں صدقہ جانا مولا تھا مجزائے خیر عطا فرمائے ایک جزید دے ابا جان دے دور اچھ امام حسن نو منے ہیں خبردار اولے لمر اسے کہتے ہیں جس کا حکم ماننا ضروری ہو حضرات جس کو صاحب عمر مان لو وہ جنگ کرے تو بھی چپ رہو وہ سلح کرے تو بھی چپ رہو صرف اس کی اطاعت کرو کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ تسا ایک ہی کیتا ہے جنہوں ایک ہی کیتا آخ لیے وہ اولے الامر نہیں ہونا آج دا نظریہ سننا اجے راج نے اجے اسلام آباد نہیں پہنچے فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں ایک مفتی نے مجھ سے پوچھا میں لفظ سارے لکھے نا پوچھا کہ خلیفہ وقت چاہے فاسق ہو یا فاجر کیوں نہ ہو اس کے خلاف خروج کہلاتا ہے اس کے خلاف احتجاج کرنا وہ فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو اس کے خلاف نکلنا خروج کہلاتا ہے یہ مطلب مفتی صاحب نے فضل الرحمان اپنا مذہب یاد ہوا ہے بولو تو اڈا کوئی قصور نہیں تسی بولو میرے کو کلپ موجود ہے نا میں سنا دے گا وہ فرماتے ہیں کہ ایک مفتی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جو خلیفہ وقت ہوتا ہے یہ مطلب ہے اس میں خلیفہ وقت کا پھر عمران ہی ہے نا وہ اگر تسی انہوں نے خیال میں گلیاں لے کے نکلے ہو کہ مسئلہ مفتی پہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے پوچھتے ہیں ساڑھے والی گل تو نہیں نا اسی تو ماڑے بندے ہیں نا بڑے بندے بڑے مسئلہ پوچھتے ہیں ہوں مفتی صاحب کا عنوان دینے دیکھو تسی کہ میں مذہب واضح ہوئے انہوں نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو خلیفہ وقت ہو وہ فاسق ہو یا فاجر ہو
اس کے خلاف نکلنا خروج کہلاتا ہے۔ ہاں پتہ لگا حضرت امام حسین نو خارجی کون آندے سن۔ کی سن رہے ہو یار گلا واضح ہو رہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں خلیفہ وقت، یہ مطلب یزید نو خلیفہ وقت بندے سمجھتے سن نا، سمجھتے سن۔ ایک چھوٹا جا مسئلہ ہے جہاں دو عالموں کے درمیان ہوئے، میں تو سنان لگا کہ چکی نکلتا ہے، پتہ نہیں کسی کی وصول کر دے۔ مہربانی فرمانی فرماتے ہیں مجھ سے مفتی نے پوچھا کہ خلیفہ وقت چاہے فاسق ہو یا فاجر ہو، کیسا مطلب ہے؟ خلیفہ فاسق ہو یا فاجر ہو؟ حضرات ضروری اعلان سنیے، مذہب شیعہ میں نہ فاسق خلیفہ ہو سکتا ہے نہ فاجر خلیفہ ہو سکتا ہے۔ صدقہ جاواں خیر اٹھاؤ میرے نام۔ کیا بات سنائیں۔ وہ فرماتے ہیں مولانا صاحب خلیفہ وقت چاہے فاسق ہو یا فاجر ہو، اس کے خلاف نکلنا خروج کہلاتا ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اسی سمجھتے ہیں ساڑھے پر جاؤ اے اللہ دے بندیو، مفتی صاحب انہوں نے پوچھتے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، کی کر رہے ہیں؟ وضو اور یارہ نکلے گا کے خلاف کہ دے اولے الامر دے، اور مفتی پہ پوچھتا جائے ایڈے بڑے عالم دین کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ کیا بات ہے، میرے سامنے کو بڑے لکھے دوست بتا رہا ہے۔ آپ بتائیے، پہلے انہوں نے مسئلہ کسے پھر سوال کیتا، مسئلہ کی کسے کہ خلیفہ وقت کے خلاف نکلنا خروج کہلاتا ہے، چاہے وہ فاسق ہو یا فاجر ہو۔ آپ کا عمران خان کے خلاف نکلنا، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، انہیں پوچھے کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ اور جواب سنو مولانا فضل الرحمن مجلس سے بیچے جواب اجا جا رہے ہیں، میری ریکارڈ میں ہو رہی وہ میں لفظ دیکھ کے رکھے، لفظ بدا کٹا نہ نکل جائے، موری بڑے اترے ہوتے ہیں وہ پسا گئی تھا، اس بات سے لفظ میں دیکھ کے رکھے۔ وہ ارشاد فرماتے نے میں نے کہا، عالم دین نے مسئلہ پوچھے، عالم دین کا دس کی فرماتے نے میں نے کہا خروج تب ہوتا ہے اگر پہلے بیعت کی ہو۔ کیا بات ہے، صدقے جانا صدقے جانا۔ خروج تب ہوتا ہے اگر پہلے بیعت کی ہو۔ ہوں سننا، وہ فرماتے ہیں اگر پہلے بیعت کی ہو، میں نے کہا خروج تب ہوتا ہے پہلے بیعت کی ہو۔ ہم نے تو پہلے دن سے ہی اس کی بیعت نہیں کی۔ صدقہ جانا صدقہ جانا، ہم نے تو پہلے دن ہی سے اس کی بیچا کو، اس کی کس کی؟ عمران خان۔ ہم نے پہلے دن ہی سے اس کی بیعت نہیں کی۔ اگر جملہ سنو تو مجلس مکمل۔ فرماتے ہیں ہم نے تو ہاں ہم خارجی تھے، ہم خروج کر رہے تھے، ہم غلط تھے، اگر ہم نے اس کی بیعت کی ہوتی، ہم نے تو پہلے دن ہی سے اس کی بیعت نہیں کی۔ ہم تو حضرت حسین کے پیروکار ہیں۔ میں مولانا فضل الرحمن کا بیان پڑھ رہے ہیں، ہم تو حضرت حسین کے بھائی اگے انہوں نے نہیں آکھیا صرف حسین آکھیا، انہوں کو میں کہہ رہے اگے فرمانے ہم تو حضرت حسین کے پیروکار ہیں، جس نے ہم اس حسین کے کون پہ ہوں حضرت رحمان وہ جانتے ہو جڑے فوت ہو گئے سن
لال مسجد آپریشن کی نام سے عبد الرشید خان وہ جب 4 چفرے چڑھ گئے نا بندے اسلحہ لے کے اندر جا کے بندے نے آخیا اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا وہی ہوگا جو کربلا میں ہوا تھا۔ یہ مطلب ہے پوری زندگی بھی بندے مخالفت کرنا جب مایوسی چھا جائے اس حوصلے دانا کربلا اور دنیا کے ہر مظلوم دے سہارے دینا شبیر کربلا حوصلے دینا ہے۔ حضرت فضل الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تو حضرت حسین کے پیروکار ہیں، آئے ہیں جس نے پہلے دن سے ہی یزید کی بیعت نہیں کی، جس نے پہلے دن سے ہی یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ اچھا جملہ ہے اور یار یہ ہے کلپ کر دے گا تمہیں جب پوچھ بھی سکتے ہو حضرت فضل الرحمن ہوں بھی پوچھ لو۔ فرماتے ہیں جس نے پہلے دن ہی سے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ اگلے جملہ جی اپنے مذہب کے مان کرو، سلام کرو شبیر کے مذہب میں، سلام کرو اہل بیت کے مذہب میں، ایک بار پھر ایمان کا اضافہ فرماؤ۔ فرماتے ہیں اور کوئی فضل الرحمن کا فرمان اور کوئی دنیا کا مسلک حضرت حسین علیہ السلام کے واقعہ کربلا کو بغاوت نہیں کہہ رہا۔ حضرت امام ایچھے حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کوئی دنیا کا مسلک حضرت حسین علیہ السلام کو ان کی کربلا کو کوئی مسلک واقع کربلا کو بغاوت نہیں کہہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے اگر حسین نکلے تھے تو انہوں نے بیعت ہی نہیں کی تھی۔ جناب بچوں میں گل کٹی ہے وہ میں کر لی وہ تھوڑے تک پچھانے کا ہوں میں نہیں کرنی ہے نا۔ اینی فضل الرحمن صاحب دی عقیدت نہ سنی دے ایک میری محبت نہ سن لو۔ یہ مطلب ہے فضل الرحمن صاحب فرما رہے ہیں حضرت امام حسین کا یزید کے خلاف نکلنا بغاوت اس لیے نہیں کہ انہوں نے یزید کی بیعت ہی نہیں کی تھی۔ سانو ہون تک نہیں سیدھا پتہ لگتا کوئی اور حسین کے ساتھ کیوں نہ نکلا اور یزید کے خلاف کیوں نہ نکلا۔ یہ مطلب ہے جو نہیں نکلے تھے وہ بیعت کر چکے تھے۔ ہائے ہائے صدقے جانا اے لاہور صدقے جانا مولا تو مجھے دیکھے اگر بیعت کرنے والے نکلتے تو بغاوت ہوتی، بیعت کرنے والے نکلتے تو بغاوت ہوتی۔ کوئی مکہ معظمہ سے کیوں نہ نکلا، کوئی مدینہ منورہ سے کیوں نہ نکلا، کوئی بصرہ کوفہ سے کیوں نہ نکلا۔ یہ مطلب ہے پوری دنیا میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولاد پھیلی ہوئی تھی اور بڑے بڑے مسلمان تھے لیکن کوئی نہ نکلا۔ یہ مطلب ہے کائنات میں ایک ہی گھر تھا جو کسی کی بیعت نہیں۔ صدقے جاؤں لوگوں پر مجھے کہتے اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا اور مجھ سے وہ بیعت مانگتا ہے اس سے کہہ دو کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ میرا مطلب ہے سارے
یزید کے خلاف نکلنے کا حق ہی نہیں تھا. کسی کو نکلنے کا حق ہی نہیں تھا. حق اسے تھا جس نے بیعت نہیں کی تھی. میرا مطلب ہے ہن کھلی چھٹی جائے مسلمانوں. ہن ایتھے مذہب شیعہ سنی وہابی دیوبندی دی گل نہیں. اب تم کو چھٹی کھلی ہے، چاہے اس کی بیعت کرنے والوں کو مان لو یا جس نے انکار کیا تھا اسے مان. حسن مجتبیٰ نے صلح کی تھی، بیعت نہیں کی تھی. اور صلح بھی حسن نے پہلی بار نہیں کی، نانا بھی کر چکا تھا. جب نانا نے صلح کی تو وہ صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی، نواز نے صلح کی تو مولوی کی سمجھ میں نہیں. ان کو سمجھنا مشکل ہے. یہ وہ ہیں جو کسی کی بیعت نہیں کرتے، زمانہ ان کی بیعت کرتا ہے. جنہاں تے اللہ درود پڑھدا ہے انہاں دیاں دھیاں رول چھڑیاں نہیں. کنا رش سی نبی دے جنازے تے، کنا رش سی بطول دے جنازے تے. نبی دے جنازے تے لوگی آپ نہیں آئے، بطول نے ویسے ہی روک دیتے جنہیں میرے پیو دے جنازے تے نہیں آئے. اور میرے جنازے تے بھی نہ آن. ادھی رات میں حضرت علی کا جنازہ اٹھیا تے پترا دفن کر کے قبر دا نشان مٹا چھڑیا. اینی قسمی درود والے نال کیتی ہے. اگر دو بھرا سن جنہاں محمد چومدا رہے، بولو حضرت امام حسن نے سلام، حضرت امام حسین نے سلام. تساں تاج جلیل صاحب کی عادت تقریبا سنیا، انہاں وچ بھی نبی بوسے دے اندر نے کبھی حسن نو کبھی حسین نو، ایک نو ایتھے بٹھاندے سن ایک نو ایتھے بٹھاندے سن. اے اللہ دے بندے جنہاں نو ایتھے چک کے نبی ٹردا رہے، کسے نو زہر دتی ہو، کسے دے کھنجر نال حملے. مسلمانوں کیڑے منہ نال پیش ہو گئے بندے نبی دا دربار ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں بروز حشر ایک آواز آئے گی، یا اہل المعشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم. اہل معشر اکھاں بند کر لو، اپنے سر تھلے کر لو. کدوں تک؟ فرمایا حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ، جدوں تک رسول دی بیٹی دی سواری نہ گزر جائے. کوئی نبی بھی آنکھ نہ کھولے، کوئی مرسل بھی سر نہ چکے. ایک مستور نے پیغام بھیجا نبی پاک نو، مردہ دا تے بی بی تو پردہ ہے تے عورتاں دی اکھاں بند حشر وچ کیوں کرائیاں جان گیاں؟ ایتھے آنسو ڈگے نے میرے پیغمبر تے تو ریش تو تھلے بھی ڈگے نے، اینا روئے نے. فرماتے نے تواڈے کولوں میری شہزادی دا پردہ کوئی نہیں. جس حالت وچ میری دھی آوے کسے برداشت نہیں. بی بی اگے کیویں ہونے؟ فرمایا ہاتھ کھلے نہیں ہونے، ہاتھ ہنج ہونے. شیعہ کوئی نہیں جنوں کیوں کوئی نہیں پتا ہاتھ ہنج کیوں ہونے. ایک ہاتھ اتھوں اٹھتا نہیں سی، دوجے ہاتھ تے ہاتھ رکھے ہونے. میرے مولا فرماتے نے نبی پاک دوواں ہاتھاں وچ دو تشت ہونے نے، ایک وچ حسن دے جگر دے ٹکڑے ہونے، دوجے وچ مظلوم کربلا دا سار ہونے. بی بی آگے کی خالقہ نمرودہ تے فرعون دا فیصلہ کرن تو پہلے مینوں اس بڑے دربار چ دس میدان حشر وچ میرے بڑے نے کسے نوں کی آکھیا سی، میرے نکے نے کسے نوں کی آکھیا سی. ہاتھ میں غیر چو آواز آئی، نبوت دی کرسی لگ گئی ہے، لگ گئی ہے، ولایت دی لگ گئی ہے، لگ گئی ہے. فرمانے خداوندی ہوے گا زہرا آج عادل دا دربار، آج ظلم نہیں کسے تے ہوے گا رائی دے برابر. اس پورے حشر دے سامنے ذرا اپنے دوواں پتراں دے موقع دے قتل دے گواہ پیش کر. بی بی حشر کھلو کے آکھن گے، علامہ بشیر فرماتے ہیں آؤ میرے پتراں دے گواہو، جگر سنبھالو کسی کا جگر پار نہ آ جائے. اٹھ کے علامہ فرماتے ہیں شام جو ایک آواز آئے گی، اماں آؤ. میں حسن نے جگر کے ٹکڑے بھی ہتھاں تے چلے، میں شبیر نو 17 قدمہ تے آپ قتل ہوندا ویکھیا. اماں میری گواہی رد تے نہیں ہوے گی. آواز ہوندی ہے میری دھی نو سدو آ جا
آج ساڑیاں گواہیاں رد نہیں کیتیاں جان گیا شام جا کے حورا نے جنت سواری اماری تے بی بی دی قبر کشائی ہوئے گی جو لکھے ہوئے میں پڑھ رہا بی بی قبر جو نکل گئی اس سے کرتے رہے جدت اکبر دا خون اپنے سر دا خون میر دا خون کہ بی بی پوچھے گی ملکہ شام ایک ناتا کتھے لگیاں نے شام ہے کہ حرام پردے بنائے گئے نے شام ہے کہ کدھے واسطے فرمایا تیرے واسطے کتھے جانے اللہ کے دربار کرسی کی دیئے حورا کہہ دیا نان کے دار کے کرسیاں دے بیٹھ گئے ایک پاسے نانا جان دی نبوت دی کرسیاں دوجہ پاسے بابا جان دی ولایت دی کرسیاں اللہ کا دربار بی بی آ کے دس حسن دے جگر دے ٹکڑے دے میں چلے نہیں شبیر نو 17 صدقے جانا 17 قدمہ تے کھلو گے کمیں دیکھیں جملہ بڑی مصیبت ہے اس وقت بی بی پاک فرمان کے حورا نے جنت نو ایک باری واپس جاؤ تے میرے نانا نو تے میرے بابا جانو آکھو جے تسی ناراض نہ ہو تے اللہ اجازت دے رہے تے اماریاں رہ جاؤ سواریاں رہ جاؤ میں اونجنا ہوا جی میں شام دے بازار گئی میرے دل کرتا ہے کہ میرے سجاد ہوئے سکینہ دے گل دے ہوئی ہو میرے سر جو خون ورگا ہوئے میں دسا نانا میرا گھر ہائے دی آواز ہے میرے تک آ گئی ہے ہوں میں ایک باری بانیان میں کچھ کما جنازہ تیار ہے جی تیار ہے مہمانوں جنازہ تیار ہے جنازہ تیار ہے اور لاہور کے مسلمانوں نبی نے نواسے کا جنازہ تیار شبیر نبیر کا جنازہ تیار نکی اکھا ملکہ شام نو کیڑا پوسا دینا اگر تیرے پہلے ویر کا چیرم نہیں مکا تو تجھے دی شہادت آ گئی تسی میرے نہ رلو تے میں ضرور 2 جملے اللہ جنازے دے اللہ نہ کرے کسے بہن نو ویر کا جنازہ ٹورنا آمین آکھو آمین نہ کسے میں دکھ نہ ویکھنا پوے بہنا واسطے جنازے ٹورنے اوکھے ہوتے ہو میں ایک ایسی بہن نو ویکھیا جنوں لوکاں اندر ڈکیا سی تے جنازہ چکدے سن میں کہ کیوں ڈکیا جے کہنے کہ چکن نہیں دیندی جنازہ نہیں چکن دیتی ہاتھ باندھی ہے تکرار دی میں کہ ہم گل تے پوچھ لو صدقے ایک مولوی صاحب بڑے گرم سن انہاں کہ پوچھا دی لوڑ کو نہیں چکو چکو میں کہ میں نے پوچھ لین دیو 1 منٹ کرو جاؤ میں کہ بوا کھولو دروازہ کھولیا نال دے دو بھرا سن میرے سامنے قرآن زمین تے بیٹھی سر تے چادر کو سنا پراواں نوں چادر دیو انہاں سر تے چادر دتی میں کہ بیٹی گل کر کیوں انج کرنی وہ کہ مولوی صاحب میرے ویر دے دن مقرر ہوئے سن اور کپڑے پہنے دلہن دے نہیں تے سیرا بھی پہ ہر شہر موجود ہے 2 میں مطالبے کیتے نے تے مندے نہیں میں اندر ڈال دیتا میں کیا نہ پہننے نہیں نہ کرو دی حسرت تے پوچھو نا یار سوچو کہنے لگی نوجوانوں منو اسا کیا ہو سکتا کہنے لگی مولوی صاحب میں کوئی نال دفن ہو جانا نال دی قبر تے نہ میں ویر نو ڈک لینا اجڑ تے میں گئی ہوں منو ایک باری سیرا رکھ کے ویکھنا ہے دیو میرا سر کتنا سونا لگا ہی نہیں گل تے دوجی گل کرنے لگی میں ایک گدا بنایا ہے تے میں کہ تھلے پا کے کتے قبر دے تھلے مولوی صاحب آندے نے اللہ واسطے کسے دیو ہر بندے مٹی نال مٹی ہو جانا تے میں کہ بیٹا تو کیوں ضد کرنی ہے کہنے لگی میں 10ویں والے دن 10 گدے دے نال دے بنا کے تے میں غریباں وچ ونڈاں گی 1 پا دیو تھلے میں پوچھا وجہ کی ہے کہنے لگی میرا ویر بڑا نازک سی صدقے جاواں میں بستر دا آپ کر دی سا بستر چ سلوٹ پہ جاندی سی تے میرے ویر نوں نیندر نہیں سی آوندی قبر وچ کوئی روڑ بھی تے ہو سکدا ہے نا کوئی مٹی بھی تے ہو سکدی ہے نا بھاویں اونوں محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں میں بھیڑا مینوں اے میرے ویر دے جسم تے روڑ نہ چپے آ وی مسلماناں سانوں روندیاں نوں ویکھ کے ہسدا ہے بھیڑاں تے روڑ برداشت نہیں کر سکدیاں اے وی بھیڑاں سن جڑیاں بیٹھ کے تیر کھجدیاں نے تیر جدھر جائے ادھر سوکھا جاتا ہے جدھر واپس آوے آباد نہ بنی اتھوں اوکھا نکلتا ہے بھیڑاں جنازے چکن نہیں دیندیاں جدوں میں وارثاں کو آوازاں دیاں گا جنازہ آ جائے گا 4 بچے اندر جاندے نے جنازہ چکن بولو باقی گلی چ بندے کھلوتے ہوندے جنہیں جنازہ چکن جاندے نے وہ بیگانے نہیں ہوندے اور دوستاں کے دوست نہیں ہوندے نہیں وہ محرم ہوندے کیونکہ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 4-5 ਜਵਾਨ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਨ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਦਾਦਾਰੋ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਦਾਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਉੱਪਰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚਾਰਪਾਈ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਟਾਇਆ ਸਦਕਾ ਜਾਵਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਮੁਜਤਬਾ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਜ਼ਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਆ ਕੇ ਅੰਮਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਪੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮਾ ਚਾਰਪਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਪੈ ਆਉਂਦਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸਫੇਦ ਸੀ ਕਫਨ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਕਬਰ ਰੰਗੀਨ ਹੈ। ਅब्बास ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ अब्बास ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ, एडा बहादुर वीर दे रोण की खबर, बीबी फरमाती है बीबियों जे अब्बास रोंदा ते मैं लुटी गई ने। क्यों होया कि हजरत अब्बास कदमा ते सिर रख के आंदे ने नहीं इजाजत देंदे, मेरी जिंदगी च जनाजे च तीर मारे ने। अब मैनू दसो मेरी वालदा नाल तुहाडे बापे शादी क्यों कीती सी? मैं ज़हरा नूं कहड़ा मुंह बखावांगा? मेरे अजीजों वापस लिया के चारपाई रखी ने, जुमला बिल्कुल आखिरी। मैं इत्थे मिसाल लिख देना, मैं छोटा होंदा सा, मैनू कंडा चुभ गया। मेरी भैन की नज़र वड्डी दी कमजोर सी, और जेड़े घरों कंडा कटाण खड़िया करन लगी मैं नज़र कोई नहीं, ते मेरे वीर के पैर चों कंडा कट गई। उस घर छड्ड के वापस आ गई ते मैं उत्थे कंडा, उन्होंने मैनू फड़ के कंडा कट्टिया, बड़ी तकलीफ हुई। फिर वो आई मैनू लैन, मैं उत्थे पुछण लगा, मैं क्या मैं नहीं तेरे को जाना, तू क्यों मैनू छड़ के टुर गई सर? उसने कहा वीर तेरा उन्हें डंडा कटना सी ना, तो एक बारी हाय आंदो मेरे को बर्दाश्त नहीं होना। और भैणा कंडे की सूई पाया सदके जाना, कंडे वास्ते सूई बर्दाश्त नहीं करदियां। खुदा की कसम जो बीबी ज़ैनब ने तीर आज खिंचया ना, वीर के जिस्म चो खून का फुहारा निकले, कपड़े रसूल मुंह करके बीबी फरमाती है नाना तू दे सारे मेरा अमीर पुत्र है, हुसैन मेरा गरीब पुत्र है, एक बार याद कर ले जिन्ना अमीर तुझे हसन के जा हालत की है, अल्लाह जाने गरीब की हालत होगी। मेरा ख्याल है थोड़ी हायच बुलावा, बुलाना बार सन बुलाना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तेरे वीर बड़े का जनाजा बनाया, ताबूत बनाया, मेहरबानी कर अब्बास नूं नाल लेके एक बारी वीर नूं विच रख, साडियां दुआवां कबूल हो जाण। हुण तुहाडी हायच मैं सदन लगा, तुसां रोंदे रहना ते मेरे नाल हायच नाल शामिल होना। ए मदीने दा सुल्तान आ जा, करबला दा वाली आ जा, शाम दी मलका परदे जा जा, देखो तुहाडे शहजादे का जनाजा कैसा बनाया है। साडे ते राजी रहना शबीर